تو ہمیں خوش کر لینا. بہرصورت بات یہ ہے, یہ انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں, ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. قیامت آ سکتی ہے, جواب نہیں آ سکتا. قیامت آ سکتی ہے, مولانا عمر صدیق صاحب 50 مرتبہ بھی آئیں, جواب نہیں آئے گا, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے مدونہ کبریٰ پیش کر دیا. اس میں بخاری ہمارے پاس ہے, اس میں اب نہیں, ٹھیک ہے, نہیں, میں نے مدونہ کبریٰ پیش کیا, مولانا اس کا جواب نہیں آیا. میں نے مصنف ابن ابی شیبہ پیش کر دی, اور میں نے بے شمار اقوال پیش کر دیے, اور اصحاب پیغمبر کے اثر پیش کر دیے. مولانا اس کا جواب نہیں آیا. میں نے کہا امام ترمذی کہتا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. اصحاب پیغمبر بے شمار وہ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. میں نے کہا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز تم جائز سمجھتے ہو یا نہیں؟ یہ اصحاب پیغمبر کی نمازیں ہوئی یا نہیں؟ امام الانبیاء کی نمازیں ہوئی یا نہیں؟ مولانا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. ضعیف روایتہ پڑھی جاؤ, کمزور روایتہ پڑھی جاؤ. انہوں نے اپنے مستدل اپنے دعوے کے مطابق, ہاں مسلمانہ کو تو لبی کو نہیں آندہ جی. ابن جریج نے 90 مرتبہ متا کر کے توبہ 90 مرتبہ متا کر کے بندے نہیں اون تو توبہ ہو جاندی. 90 مرتبہ متا اور لفظ نکاح کیا. مولانا نکاح کیا, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. من لا نبی بعدا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. وہ 90 مرتبہ توبہ کر گیا, 90 مرتبہ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو حلالہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سنو, میں نے بخاری سے, وہ تابعی ہے, ہاں میں نے بخاری سے 4 مقام والی ابن خزیمہ سے نئی دلیل ابن خزیمہ سے, ابن حبان سے, نسائی سے, جوزرفہ دین سے, ترمذی سے, ابن ماجہ سے, جوزف طوی سے, سنن کبریٰ بیہقی سے, مسند سراج سے, مسند احمد سے, مسند شافعی سے, مسند حمیدی سے, مسند ابی عوانہ سے. اب میں نے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے, ان کے ہر روایت کا جواب دیا ہے. سن لو, میرے سوالوں کے جواب نہیں آئے. میں نے پوچھا سنت دائمہ پہلی کو مانتے ہو, معیار کیا ہے؟ اپنے جواب دعویٰ کو حضرت امام ابو حنیفہ سے ثابت کرو. سنو, اگر حمیدی کی آج نہیں قیامت کی صبح تک سارے دیوبندی مل کر حمیدی زوری کی ملاقات ثابت کر دے, میں 5 لاکھ انعام دوں گا. کہتا ہے اسکنو, رکوع کے وقت رفع دین نہ کرو, آؤ جامعہ محمدیہ میں داخلہ لو. اسکنو کا معنی یہ نہیں ہے, اسکنو کا معنی یہ نہیں ہے. جواب دیں گے اسکنو کی موسیٰ چوپ کراؤ, گلنی آتا دے آگے ہو, سنو اور سنو آگے. عبد الرحمن, میں نے حدیث ابی عمید پیش کی ہے, میں نے حدیث علی پیش کی ہے, اور لکھا ہے ہوا حسن الحدیث وبعضهم یراہ حجتن, وہ حسن الحدیث ہے. اور آؤ, یہ طریقہ بغداد ہے, طریقہ بغداد. کیا لکھا ہوا ہے؟ وقت نظر تو فیما روا عنہ سلیمان ابن داود الہاشمی فرعیتہا. جرا کا جواب ہے, جرا کا جواب ہے, اور لکھا ہے نبی بات نہیں ہے. اور لکھو نظر تو فیما روان سلیمان ابن داود الہاشمی فرعیتہا متقاربہ. میں نے حدیث جابر کا جواب دیا, عبداللہ بن مسعود کا جواب دیا, ابراہیم نخعی کا جواب دیا. اور سنو, توجہ میری طرف کرو, میں نے المدونۃ الکبریٰ کا جواب دیا, تیری ہر بات کا جواب دیا. اور اللہ کے بندے آج سیکھ کر آیا ہے, آج سیکھ کر, آج ایک منٹ محترم نمانی صاحب, محترم نمانی صاحب, ساری گزارش ہے تہاڈے اگے. نئی بات نہیں ہے, بس یہ تے یار چپ کر, نہیں تو
میری گل سنو یہ اصول اور ضابطے دی بات ہے. یہ اصول اور چپ کرو اصول اور ضابطے دی بات ہے. نماری صاحب تسی چپ کرو. ہاں جی اصول اور ضابطے دی بات ہے. مدعی آخری ٹرن وچ نئی دلیل نہیں پیش کر سکتا. یہ بات ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اگر ساڈے متکلم نے کوئی نئی دلیل پیش کیتی ہے اسی معذرت کر دیں اور ٹرن بھی اتنے چھڑ دیں. اچھا ایک منٹ بزرگوں میری گل تو سن لو. بزرگوں میری گل تو سن لو. اگر اسی نئی دلیل کوئی نہیں دیتی, ہاں جی اگر اسی نئی دلیل کوئی نہیں دیتی تو سارا ٹائم جڑا ضائع نہ کرو. ساری ریکویسٹ ہے ساری نئی دلیل میں نے صحیح بخاری سے مالک بن حویرث, صحیح مسلم سے وائل بن حجر, علامہ سندھی کا حوالہ پیش کیا. رفع دین ہمیشہ ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری سے, عبداللہ ابن عمر کی روایت مسلم سے, عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن حبان سے, عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن خزیمہ سے. آپ نے کہا کہ اس کی سند اس میں کلام ہے, لیکن مولانا سیر اعلام النبلاء جرا کا جواب دیا دیتا ہوں. قلت وهو حسن الحدیث. آپ نے کہا وہ ضعیف ہے, مضطرب ہے. یہاں لکھا ہوا ہے سلیمان بن داود الہاشمی. اب بھائی توجہ کے ساتھ, ہمیں پتا ہے آخری ٹرن میں آپ نے شور مچانا ہے. یہ طریقے بغداد ہے. لکھا ہوا ہے وقت نظر تو فیما روا عنہ سلیمان بن داود الہاشمی فرعیتہ متقاربتاً. اور اس میں سلیمان بن داود الہاشمی اگر اس حوالہ سے ہو تو سند ٹھیک ہے, حسن الحدیث ہے. اور جس کتاب سے آپ نے جرح پیش کی وہی پر لکھا ہوا ہے سلیمان بن داؤد کے حوالہ سے یہ سند ٹھیک ہے. مولانا اتنی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے, اللہ کو جواب دینا ہے. الحمدللہ دنیا دیکھے گی. اور فقیر کی پیشین کو نوٹ کرو, اس مناظرہ سے لوگ دھڑا دھڑ اہل حدیث ہوں گے. اور سنتے جاؤ, حدیث ابی حمید کا جواب نہیں آیا. ابن حبان, ابن خزیمہ, ابو داود, ترمذی, حدیث علی, سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث, حضرت ابی موسیٰ کی حدیث, جابر ابن عبداللہ کی حدیث, اور جو ابدوی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے رکوع جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے. اور عبداللہ ابن عمر سے, ابو مہد الساعدی سے, حضرت علی سے میں نے ثابت کیا 2 رکعتوں کے بعد بھی پیارے نبی رفع دین کیا کرتے تھے. اور تصحیح آپ کے اکابرین کی ہے. اور میں نے جو سوال کیے اپنے دعویٰ پر کوئی بھی دلائل دیتے رہے ہیں معدوم کے. اور میں نے کہا وضاحت کرو, منسوخ ہے. اور اگر جابر بن سمرہ والی روایت میں رکوع کا لفظ دکھا دو, اللہ کی قسم مولانا مطیع اللہ جامعہ محمدیہ آ جانا, فقیر تجھے 5 لاکھ روپے انعام دے گا, شکست لکھ دوں گا. اور اس میں ابھی 1 لاکھ جمع کرایا ہے. سنتے جاؤ, میں نے کہا سنت غیر دائمہ ہے, معدوم ہے. سنت دائمہ معدوم, منسوخ ہے, حرام ہے, مکروہ ہے. جواب نہیں آیا. شوکانی پر جھوٹ بولا, ابن حجر پر جھوٹ بولا, بخاری پر جھوٹ بولا, ابو داود پر جھوٹ بولا. اور تم نے مسند ابی عوانہ کے حوالہ سے محرف روایت پیش کی, میں نے جواب دیا. مسند حمیدی سے روایت پیش کی, میں نے جواب دیا. اور تم نے حدیث مجاہد پیش کی, میں نے جواب دیا. تیری ہر پیش کردہ روایت کا میں نے جواب دیا ہے. اور جو روایت میں نے پیش کی ہے اس کا جواب تو قیامت کی صبح تک نہیں دے سکا. آج حنفی ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اپنا موقف دکھاؤ. 3 وقت ہے میری, سنتے جاؤ. اور میں نے کہا منسوخ ہے, بتاؤ. شور بچاتے ہو, بھاگتے ہو, تم نے نہیں سننا, جھوٹ ہو.